أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، دوسرا مہینہ سفر کا ہے۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری بدعات، بہت ساری خرافات، بہت سارے غلط کام معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے کاموں کا، بہت ساری باتوں کا پچھلے جمعہ میں تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب انگریزی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ اگست کا مہینہ ہے اور نمبر کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اگست کا مہینہ، اس مہینے سے ہمارے ملک کو بہت زیادہ مناسبت ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہمارا یہ ملک انگریزوں کے ہاتھوں سے آزاد ہوا تھا۔ جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے، بہت ساری مساجد میں، بہت سارے جگہوں پر ہندوستان کی تاریخ بیان ہوتی ہے اور اس میں ہمارے اکابرین کی جو قربانیاں ہیں ان کو دہرائی جاتی ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کو بولنے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور ہماری قوم ہمارے اکابرین کی تاریخ کو بھول نہ جائیں۔ اس لیے یہ باتیں بیانات میں بولی جاتی ہیں، جمعہ کے بیانات میں، اور اسی طریقے سے جلسے وغیرہ کر کے ان باتوں کو بولا جاتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین ہندوستان کے، حضرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی، وہ قوم مردہ ہے جو قوم اپنی
اکابرین کی تاریخ کو بھول جائے، اپنے بڑوں کی تاریخ کو بھول جائے، وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی، وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے۔ اس بات کے اوپر ذرا غور کریں گے تو آج کے زمانے میں ہماری حالت یہی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم ظاہری اعتبار سے ہمارے بدن کے اندر روح ہے، جان ہے، جس کی وجہ سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کام کاج ہو رہا ہے، بہت سارے کام ہمارے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہمارے دل جو ہے مردہ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑوں کی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا۔ اگر ہم کو ہمارے بڑوں کی، اکابرین کی تاریخ یاد نہیں رہے گی تو پھر ہم اپنے اوپر کیسے بھروسہ کریں گے کہ بھئی ہم اسی ملک کے شہری ہیں، اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ آج ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے کہ بھئی مسلمان اس ملک کا شہری نہیں ہے، مسلمان کا یہ ملک نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو بالکل مٹا دیا جائے، بالکل ختم کر دیا جائے۔ ہندوستان کی جو جنگ ہوئی ہے انگریزوں سے، وہ کب سے ہوئی؟ عام طور سے انسان کہتا ہے کہ بھئی 1857 سے جنگ شروع ہوئی ہے، یعنی کہ 1850 سے جنگ شروع ہوئی ہے، اور اسی کو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، اور ہمارے بچوں کے، ہمارے نئی آنے والی نسل کے ذہن، دل، دماغ میں یہی بٹھایا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو کہ بھئی ہمارے ہندوستان کی جو تاریخ ہے اور انگریزوں سے جو جنگ ہوئی ہے اس کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ 1850 سے۔ ملک آزاد کب ہوتا ہے انگریزوں کے ہاتھ سے؟ 1940 میں۔ لیکن حقیقت اور ہے، سچائی اور ہے۔ سچائی کیا ہے؟ اصل میں ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے وہ 1850 سے نہیں، بلکہ اس سے 100 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ 1750 سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی پوری دنیا کہہ رہی ہے 1850 سے جنگ شروع ہوتی ہے، اور اب نئے سے جو ہے یہ بات ہم کو بتائی جا رہی ہے کہ 1750 سے جنگ شروع ہوئی تھی۔ اگر 1750 سے جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کے لیے پروف کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین دلیل اور بہترین پروف تاریخ ہے، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمارے اکابرین کی وہ جنگوں کی تاریخ موجود ہے جس میں ہمارے اکابرین نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑی ہیں۔ کتنے ہمارے اکابر ایسے ہیں جس میں 1750 سے 1850 کے درمیان میں شہید ہو گئے۔ بہت بڑی تاریخ ہے۔ اگر تاریخ کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بھئی ہماری ملک کی تاریخ کتنی بڑی ہے اور کتنی جو ہے صاف ہے۔ میسور کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، سب کو معلوم، سب جانتے ہیں، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کیسی ان کی جو ہے موت ہوئی؟ بستر پر تو ان کی موت نہیں ہوئی، بلکہ جنگ کرتے ہوئے انگریزوں سے ان کی موت ہوئی۔ اب ان کی شہادت کب ہو رہی ہے؟ 1700 میں ہی ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک مجاہد
بنگال کے نواب سراج الدولہ ان کا نام ہے، تاریخ میں دیکھیں گے یا گوگل سرچ کریں گے تب بھی ہمیں یہ تاریخ سامنے آئے گی. انہوں نے بھی انگریزوں سے جنگ کی اور شہید ہو گئے، وہ بھی کب؟ 1800 سے پہلے. اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے اکابر جنہوں نے 1850 سے پہلے ہی انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے اپنا سب کچھ ملک کے لیے انہوں نے قربان کر دیا. جیسا کہ یہاں جو ہے میں 2-3 تاریخیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ایک تو حضرت اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اور ان کی شہادت کب ہو رہی ہے؟ 1791 میں. 1791 میں شہادت ہو گئی. اسی طریقے سے ان کے والد حیدر علی رحمت اللہ علیہ، ان کی شہادت کب ہوتی ہے؟ 1760. اسی طریقے سے نواب سراج الدولہ، ان کی ایک دم شروع زمانے میں 1750 میں ہی ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نثار علی 1831 میں. اسی طریقے سے مولوی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے، ان کی بھی شہادت کب ہوتی ہے؟ 1816 میں. اسی طریقے سے حضرت مولانا عنایت علی 1840 میں. حضرت مولانا ولایت علی اور ان کے ساتھی، یہ سب جو ہیں، اور بھی بہت بڑی تاریخ ہے. یہاں مختصر تاریخ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1850 سے پہلے انہوں نے جنگ کی اور شہادت حاصل کی. اب دنیا چیخ رہی ہے کہ بھئی تاریخ کب سے شروع ہو رہی ہے جنگ آزادی کی؟ 1850 سے. اس سے پہلے 1750 سے 1850 کے درمیان میں جتنے ہمارے اکابر، جتنے ہمارے علماء، جتنے ہمارے بڑے شہید ہوئے ہیں، کیا وہ لوگ قربانی نہیں دیے ملک کے لیے؟ کیا وہ لوگ جنگیں ملک کے لیے نہیں کی، جائیدادوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے جو ہے علاقے کے لیے انہوں نے جنگ کی تھی؟ تو یہ تاریخ جو ہے ہمارے سامنے جو بتائی جاتی ہے یہ بالکل غلط ہے. ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تاریخ یاد رکھیں اچھی طریقے سے. 1750 سے تاریخ شروع ہوتی ہے، 1850 تک 100 سال مکمل ہو جاتے ہیں. دوسرا 100 سال شروع ہوتے ہیں 1850 سے. یہ دوسری تاریخ شروع ہوتی ہے. ملک کب آزاد ہوا؟ 1940 میں. 1940 میں ملک آزاد ہوا. اس کے بعد ہمارے ملک کا جو قانون بنا ہے جمہوری قانون ہے. جمہوری کا مطلب اس ملک میں جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا حق ہے. کوئی مذہب والا دوسرے مذہب والے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایسا قانون ہمارے ملک کا، اسی کو جمہوری اور سیکولر کہا جاتا ہے. تو یہ جو قانون بنا یہ 1940 میں ملک آزاد ہوا. قانون بنانے کے لیے ہمارے اکابر اور بڑوں نے 3 سال کی قربانی دی. 3 سال محنت کرنے کے بعد ہمارے اس ملک کا قانون مکمل ہو گیا. اتنا تو ہم کو جو ہے یاد رکھنا ہے. تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ 1750 سے شروع ہو کر 1850 تک 100 سال. 1850 کے بعد سے 1940 تک یہ مکمل جو ہے 200 سال کی تقریباً تاریخ بنتی ہے. 1950 میں ہمارا ملک آزاد ہوا. 1950 میں ہمارا ملک کا قانون بنا. اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ موٹی تاریخ یاد رہے گی، اور بہت سارے لوگ اب کس انداز سے وہ بولتے ہیں، کس انداز سے زبان کھولتے ہیں معلوم نہیں، کہتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں
کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اس سے کیا تعلق، ہمارا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہی ہمارا کام ہے، ان چیزوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اگر یہی سوچ ہماری رہی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کام صرف روزہ نماز کا ہے، اس کی بھی توفیق نہیں ہوگی، ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان کے لیے صرف نماز، تہجد، روزہ، زکوٰۃ یہی کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان سیاست کے ہر پہلو کو سمجھے اور ملک کے ہر چھوٹی بات کو، بڑی بات کو سمجھے، اسی کے مطابق زندگی گزارے، وہ مسلمان عقل مند ہے اور وہ مسلمان اس ملک میں آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ یہاں تک حضرت لکھتے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنی مسجدوں کو حد مقرر کر کے کہ بھئی ہمارا کام صرف مسجد تک ہے، یہ سوچ کے رہ گئے تو آگے تمہاری مسجدیں بھی نہیں رہیں گی۔ یہ حضرت کے الفاظ ہیں۔ تو آج تک مسلمانوں کا جو نقصان ہوا ہے، وہ نقصان کیوں؟ ہم نے ہمارے بڑوں کی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، ہم کو معلوم نہیں ملک کب آزاد ہوا۔ 2-3 مرتبہ میں دہرا چکا ہوں، اگر یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو پوچھوں تو اس میں سے اکثر لوگوں کو 2-3 بار بولنے کے باوجود بھی ذہن میں نہیں بیٹھی ہوگی بات کہ ہمارا ملک 1940 میں آزاد ہوا ہے۔ اگر یہی سوال اگر کوئی دوسرا ایسا آدمی جو کہ مسلمانوں سے، اسلام سے نفرت کرتا ہے، ہم کو بازار میں سوال کر لے کہ بھئی بتاؤ ہمارا ملک کب آزاد ہوا، ہمارے پاس جواب نہ ہو تو کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ تو ان باتوں پر کچھ لوگ جو ہے زبان کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں، فرض نہیں ہے۔ تو اگر ایسا سوچتے جائیں گے تو زندگی پوری برباد ہو جائے گی ہماری۔ کتنے کام ہم ایسے کر رہے ہیں زندگی میں جس کا اسلام کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کتنے جو ہے اللہ کی نافرمانی والے کام ہم کر رہے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس وقت ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس وقت یہ بات ہمارے ذہن میں، دل دماغ میں نہیں آتی کہ بھئی یہ بیکار کام ہے۔ لیکن جو ضروری بات اگر کوئی بولے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ضروری نہیں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے کیا؟ ہر جگہ فرض، واجب، سنت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وقت کے تقاضے کے اعتبار سے جو چیز جس کا علم سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ چیز اسی وقت کے لیے ہمارے لیے فرض بن جاتی ہے۔ تو اس لیے تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب 200 سال کی تاریخ ہماری ہندوستان کی، 200 سال میں 1750 سے 1850 تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 99% سے بھی زیادہ صرف اور صرف مسلمان جنگ میں شامل، دوسرے مذاہب کے لوگ اس میں نہیں تھے۔ 1000 میں 10,000 میں 1-2 ملتے ہیں، 10,000 میں 1-2 نام دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے عالم دین ہیں کہ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، ان ممالک میں جو بھی بندہ عالم بنتا ہے تو حضرت کے سند سے ہی وہ بندہ عالم بنتا ہے۔ جو بھی بندہ حافظ بنتا ہے وہ حضرت کے سند سے ہی حافظ بنتا ہے۔ ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والے سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ۔ اس وقت ہندوستان میں حدیث کا علم نہیں تھا۔ یہ کب کا زمانہ ہے؟ مغل بادشاہوں کے آخری بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے بڑے جو ہے انصاف پرور بادشاہ، آج دنیا ان کو اچھال رہی ہے، دنیا ان کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، بھئی چھوٹا جواب بھی ہم ان کو دے سکیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے،
آپ کے زمانے میں ہندوستان کی حالت، مالی حالت کیسی تھی؟ حضرت نے اس وقت حکم دیا تھا کہ بھئی شاہی محل میں جتنا پیسہ ہے پورے پیسے کو گننا شروع کرو۔ اب بادشاہ کا حکم ہو گیا، لوگ گننا شروع کیے، 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت پھر پوچھتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کہ بھئی میں نے ایک حکم تم لوگوں کو دیا تھا کہ شاہی محل میں، پورے ہندوستان کا پیسہ نہیں، صرف شاہی محل میں کتنا پیسہ ہے اس کو گننے کے لیے میں نے کہا تھا، کیا کام پورا ہوا؟ تو بادشاہ کے شاہی محل میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حضرت اسی وقت سے آج تک اور اب تک کام چل رہا ہے، 6 مہینے کا جو ہے وقت گزر چکا ہے، ابھی صرف اور صرف شاہی محل کا 1 کونے کا پیسہ ہم لوگ گنے ہیں۔ شاہی محل کا 1 کونے کا پیسہ 6 مہینے تک کتنا اس وقت پیسہ تھا ہندوستان میں۔ اب جو ہے ہم سوچ سکتے ہیں کہ بھئی وہ زمانہ صرف ہاتھوں سے، زبان سے گننے کا تھا، آج کے زمانے میں مشین آ گئی ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، آج کا زمانہ ہوتا تو 1-2 دن میں کام پورا ہو سکتا تھا، اس سے کوئی انکار نہیں۔ آج مشین آ گئی ہے اور پورا جو ہے الیکٹرانک زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، تو ایسے زمانے میں اگر وہ پیسہ گننا شروع کریں تب بھی جو ہے 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ اتنا پیسہ ہمارے ملک میں تھا، لیکن آج ملک کی حالت کیا ہے؟ اس وقت ملک کے اوپر 1 پیسہ بھی قرضہ نہیں تھا، ملک کے اوپر 1 پیسے کا بھی قرضہ نہیں تھا۔ آج جتنے خزانے، پورے خزانے خالی ہو کر اتنا بوجھ قرض کا ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ ہندوستان میں جتنے افراد رہتے ہیں، اب پیدا ہونے والا بچہ اس کے اوپر بھی قرض ڈال دیں، آرام سے ایک آدمی کے اوپر 5 سے 6 لاکھ کا قرضہ آتا ہے۔ اتنا قرضہ ہو گیا، جتنا ہمارا خزانہ تھا پورا خالی ہو کے اوپر سے قرضے میں ہم لوگ چلے گئے۔ تو ایسا جو ہے ہمارا ملک اور ہمارے ملک کی تاریخ ایسی۔ تو 1750 پر 7 سے جنگ شروع ہوتی ہے، 1850 پر 7 تک 100 سال مکمل ہوتے ہیں۔ 100 سال تک صرف اور صرف مسلمانوں نے قربانی دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ اس وقت جبکہ ابھی مغل بادشاہوں کا زمانہ تھا، ابھی انگریزوں کے ہاتھ میں ملک نہیں آیا تھا، انگریز تو آ گئے تھے ہندوستان میں، لیکن ان کے ہاتھ میں ملک نہیں گیا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ انگریزوں کے ہاتھ میں ملک جانے سے 50 سال پہلے حضرت کو محسوس ہو گیا، حضرت کو اللہ نے معلوم کرا دیا کہ بھئی آگے چل کے ملک تمہارا غلام بننے والا ہے، اس کی تیاری کرو۔ تو حضرت کیا کیے؟ مکہ المکرمہ چلے گئے لمبے عرصے کے لیے۔ وہیں معلوم ہوئی بات حضرت کو ایسا ہونے والا ہے، تو حضرت اسی وقت سے محنت شروع کیے، اور ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں فتویٰ دے دیا کہ بھئی ہندوستان دارالامن نہیں ہے، دارالحرب ہو چکا ہے، ہندوستان کے ہر مسلمان پر انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ تو اس لیے پورے مسلمان جو ہے جہاد کے لیے تیار ہو گئے، اور اتنی قربانیاں، اتنے جو ہے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابیں اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابرین نے کتنی بڑی قربانیاں دی، اور آج ہم لوگ جو ہیں کسی چھوٹے سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ ملک جو ہے آزاد ہوا ہے 1940 پر 7 میں۔ تو اس 200 سال میں ہمارے اکابرین نے ایسی قربانیاں دی کہ جس کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ خود جو ہے انگریز بہت سارے کتابوں میں، اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 22,000 علماء یعنی 20 پر 2,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ کتنے دنوں میں؟ صرف 3 سال میں۔ 3 سال میں کتنے علماء؟ 20 پر 2,000 علماء کو پھانسی دی گئی۔ ایک انگریز لکھتا ہے، اور ایک انگریز لکھتا ہے کہ بہت ہی کم وقت میں، یعنی کہ وہ انگریز لکھتا ہے کہ 1 سال میں 14,000 علماء کو پھانسی دی گئی،
اور علماء کو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ پکڑ کر لاتے تھے، لا کر سوروں کو مار کر اس کا چمڑا نکال کر چمڑے میں پیک کر دیتے تھے. زندہ عالم کو سور کے جسم میں، سور کے جو ہے کھال میں پیک کر دیتے تھے اور پیک کر کے جلا دیتے تھے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی قربانیاں ہمارے اکابرین نے دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے. کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے ہماری. آج ہم مردہ قوم بن کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو اپنی بڑوں کی تاریخ معلوم نہیں، ہمارے ملک کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں. یہ میں ایک بات کہوں تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے گھر میں ہوں، کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان آگے نہ بڑھتا تو یہ ہندوستان کب کا ختم ہو جاتا. 100 سال کوئی معمولی تاریخ ہے، چھوٹے موٹے دن ہیں، یا پھر وارم دو وارم کا عرصہ تھا. 100 سال مکمل صرف مسلمان اور علماء نے قربانی دی. آج ہم کو یہ تاریخ معلوم نہیں. اگر ہم اس ملک میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھنا ہوگا. معلوم نہیں ہے تو اس کو معلوم کرنا پڑے گا، ورنہ آگے 5-10 سالوں میں ہماری حالت اور بھی بری ہو جائے گی. آج اسکولوں میں، کالجوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ ایک زمانے سے بچوں کے کتابوں کے اندر 3-4 لوگوں کا تذکرہ آتا تھا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے اشفاق اللہ خان، اور 2-3 بس، ایک 5-6 مسلمانوں کے نام آتے تھے. اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں آتا تھا. لیکن آج یہ محنت ہو رہی ہے، شروع بھی ہو چکی ہے، کہ وہ جو 5-6 نام کتابوں میں تھے وہ نام بھی نکال دیے گئے. نکال کر اب بچوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ بھئی ملک جو آزاد ہوا ہے، ملک کے لیے صرف اور صرف غیر مسلم نے، ہندوؤں نے قربانی دی، اور ہندوؤں نے قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے. اس لیے یہ ملک ہندو کا ہے، اور اس ملک میں مسلمان کا کوئی حق نہیں. افسوس ہمارے اوپر، ہماری زندگیوں کے اوپر، کہ ہمارے اکابرین نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر ملک کو آزاد کرایا. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والی عالم دین، اور آپ کی زندگی کے 18 سال ایسے گزرے ہیں کہ مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے بازو میں بیٹھ کر 18 سال حضرت نے حدیث کا سبق پڑھایا ہے. کتنے دن؟ 18 سال. کون عالم؟ ہندوستان کے، مدینے کے، مکے کے عالم نہیں، ہندوستان کے، وہ بھی دیوبند مدرسے کے پڑھے ہوئے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھائے. اور حضرت کی غربت کا یہ حال ہے کہ حضرت خود کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مدینے کے زمانے میں اتنی ہماری غربت تھی کہ دن پورا ہم کیا کرتے تھے؟ پڑھنے پڑھانے میں گزار دیتے تھے. اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. ہم کیا کرتے تھے؟ رات میں مدینے کی گلیوں میں چلے جاتے تھے. جانے کے بعد جو فروٹ کے دکان ہوتے تھے، وہاں سے پھل کے جو چھلکے ہوتے تھے، چھٹلے ہوتے تھے، اس کو اٹھا کر لاتے تھے گھر میں، پانی میں بھگا کر اس کو کھا کر پوری رات قرآن پڑھتے تھے. یہ کوئی 1000 سال 2000 سال پہلے کی بات نہیں. ابھی جو ہے زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال کا زمانہ ہے. تو ایسے اکابر جو ہیں، ایسے اللہ والے ہمارے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی. تو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مدینے میں تھے، وہاں سے واپس آئے اپنے ملک کی محبت میں، اور پورے جذبے کے ساتھ جہاد کیا، اور پورے جذبے کے ساتھ جو ہے حضرت نے جو ہے قربانیاں دی. اور اس کے لیے آپ کو جو ہے جیل جانا پڑا، آپ کو جو ہے انگریز بہت ستاتے تھے، بہت مارتے تھے، اس کی کوئی حد نہیں. تو ایسی جو ہے قربانیاں ہماری ہیں. اگر ان قربانیوں کو بھول گئے تو ہم کیسا جو ہے زندہ رہیں گے؟ کیسا جو ہے ہم اس ملک میں زندگی گزاریں گے؟
کوئی اگر سوال کرے کہ بھئی یہ ملک تمہارا نہیں ہے، اس کو ایسا جواب دینا پڑے گا کہ وہ آدمی خاموش ہو جائے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے صدقے سے، ہمارے وسیلے سے تم لوگ زندگی گزار رہے ہو، ایسا ہم کو جواب دینا ہے۔ اگر ایسا جواب دینا ہے تو ہمارے پاس تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہندوستان کب آزاد ہوا ہمیں معلوم نہیں، کب ہمارا جو ہے ملک کا قانون بنا ہمیں معلوم نہیں، اور اسی طریقے سے تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے معلوم نہیں۔ اگر ایسے حالت میں اس کو جواب دیں گے تو وہ الٹا جو ہے ہمارے اوپر 10 سوال کرے گا۔ تو اس لیے تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس وقت جتنا ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض ہے اتنا ہی تاریخ کا معلوم کرنا فرض ہے، جتنا ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اتنا ہی تاریخ کو معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں اور ہر حال میں اس تاریخ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے، ہمارے اکابرین نے اس ملک کو جو آزاد کرایا ہے یہ ایسی آزادی کے لیے آزاد نہیں کرایا، بلکہ مکمل آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ آج جو ہمارے مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر، مسلمانوں پر، علماء پر، درگاہوں پر، قبرستانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، یہ کیوں؟ ہم نے اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیا۔ تو اس لیے اپنے بڑوں کی تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کو سکھانا ضروری ہے، تب جا کر انشاءاللہ اس ملک میں ہمارا کچھ وقار رہے گا اور ہماری کچھ اہمیت باقی رہے گی۔ ورنہ پھر جو ہے ہم سکون سے اب 2-4 دن جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، وقت میں جو ہے 2-3 وقت کھا رہے ہیں، یہ بھی ہم کو نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ملک جو آزاد ہوا ہے ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی وجہ سے آزاد ہوا ہے، تو اس لیے اپنے اکابرین کی قربانی کو یاد رکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم نہیں ہے تو کسی عالم کے پاس آئیں، یا پھر جو ہے کتابیں بہت ساری ہیں، کسی عالم سے بات کر کے کوئی کتاب لیں، کتاب لے کر کتاب پڑھیں۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا، آخری درجہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، میں بھی خود جو ہے سرچ کیا ہوں تو تقریباً جو ہے 50% تاریخ اس میں صحیح ہم کو مل رہی ہے۔ کم سے کم اتنا تو بھی آپ جو ہے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے ہماری مستقبل سدھارنے کا کوئی موقع ہمارے پاس نہیں رہے گا، کوئی چانس ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے اکابرین کے تاریخ کو یاد رکھنے کی، ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔